بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ تو آج کا جو واقعہ ہے وہ حضرت آدم اور مائی حوا جو حضرت حوا ہیں یہ ان کے متعلق ہے، اور ان کے دو مشہور بیٹے حابیل اور قابیل کے متعلق ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بے شمار اولادیں عطا فرمائی تھی، کیونکہ جو نوح نسل کا جو سلسلہ ہے وہ انہی کی طرف سے چلا تھا۔ تو ان کے جو دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے، اب اس وقت اولادوں کا سلسلہ مختلف مفسرین جو ہے علماء کرام کا ان کے مطابق جب بھی حضرت حوا جب بیٹوں کو جنم دیتی تھی تو ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی آتی تھی، مطلب جڑواں بیٹے جو تھے وہ اس وقت پرورش پاتے تھے۔ جڑواں اولادیں ہوا کرتی تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ تو ایک پیٹ کی جو بہن تھی اس کا نکاح دوسری پیٹ کے جو بھائی تھا اس کے ساتھ ممکن تھا، چونکہ اب والدین بھی ایک ہی تھے۔ تو اس طرح جو دونوں اولادیں ہیں ان کا نکاح آپس میں جائز نہیں تھا۔ جو ایک پیٹ کے بھائی اور بہن ہوا کرتے تھے ان کا آپس میں نکاح، کیونکہ وہ سگے بہن بھائی ہوتے تھے، جبکہ ان کا نکاح جو دوسرے پیٹ کے بھائی اور بہن ہیں ان کے ساتھ ممکن تھا۔ تو حابیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی نیک اور صالح انسان تھا، جبکہ جو قابیل تھا یہ انتہائی حسد کرنے والا اور ضدی انسان تھا۔ اب ہوا کچھ ایسے کہ حابیل کی جو بہن تھی وہ بدصورت تھی، جبکہ قابیل کی جو بہن تھی وہ انتہائی خوبصورت بہن تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق حابیل کا جو نکاح تھا وہ قابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، جبکہ قابیل کی بہن کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا۔ قابیل نے اس بات سے انکار کر دیا کہ میں حابیل کی بہن سے میں نکاح نہیں کروں۔ یہ تھی کہ جو حابیل کی بہن تھی وہ بدصورت تھی، وہ اپنی سگی بہن جو تھی وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حسد میں جل رہا تھا، تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری جو خوبصورت بہن ہے وہ حابیل کے حصے میں آئے۔ اب اللہ کے قانون کی ایک طرح سے نفی کر رہا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو مشورہ دیا کہ آپ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کریں۔ تو جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں پسند ہوئی، جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، تو اسی کی مرضی کے مطابق اس کی شادی کی جائے گی۔ تو حابیل چونکہ نیک انسان تھا تو اس نے بڑے خلوص کے ساتھ ایک مینڈا جو تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں قربان کیا، جبکہ جب قابیل کی باری آئی تو قابیل نے جو اپنے اناج تھا سب سے خراب اور گلا سڑا جو اناج تھا وہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو قربانی تھی اس کو رد کر دیا۔ اب حابیل اور زیادہ حسد کرنے لگا، جو قابیل جو حسد کرنے لگا حابیل سے۔ اب حابیل کو قابیل نے دھمکی دی کہ میں تمہیں مار دوں گا، اور کافی دفعہ اس نے غصے کا اظہار بھی کیا اس سے۔ تو حابیل نے اسے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، تو میں آپ لوگوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں آپ پہ کسی قسم کا میں ہاتھ اٹھانے سے میں ڈرتا ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو حابیل نے جو ہے آگے سے اگر یہ جواب دیا تو قابیل نے اسے غصے میں آ کے اسے مار دیا۔ اب اسے مارنے کے بعد اب اسے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ اس کی لاش کا کرے کیا۔ اب لاش پڑی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کوا نازل ہوا، جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31 میں بھی درج ہے۔ تو ایک کوا آیا اور یہ کوا اس کو طریقہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی بھائی کی لاش کو کیسے دفنائے۔ تو اس کوے نے اس کے پاس ایک مردہ کوا پڑا ہوا تھا، اس نے زمین کو کھودنا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نوح انسانی کا سب سے پہلا جو قتل تھا، اور ایسا بھی ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو بھی کوئی ظلم شروع کرتا ہے تو جب تک دنیا میں ظلم ویسا ہوتا رہتا ہے تو اس کا گناہ اسی ظلم شروع کرنے والے کے سر رہتا ہے۔ تو دنیا میں جتنی قتل و غارت ہوتی ہے تو اس کا کہا جاتا ہے کہ اس کا سہرا سارا وہ اسی قابیل کے سر جاتا ہے۔ تو قابیل نے اس کوے کی دیکھا دیکھی جو ہے اس نے بھی اپنے بھائی کو دفنا دیا۔ اب اس نے دفنا تو دیا لیکن اس کا دل جو تھا رب تعالیٰ کی طرف سے سیاہ ہو چکا تھا، کیونکہ جتنے گناہ کرتے جائیں اللہ تعالیٰ اس بندے کا دل سیاہ کرتا جاتا ہے۔ تو اس قابیل کا دل بھی جو تھا وہ سیاہ ہو چکا تھا۔ اب قابیل نے اپنے بھائی کو دفنانے کے بعد دنیا میں جو حسد اور دنیا میں ظلم کی ابتدا کی، دنیا میں خون ریزی کی ابتدا کی، اور دنیا میں جو دنیا پرستی تھی اس کی ابتدا کی، تو اللہ تعالیٰ نے
کہا جاتا ہے، مختلف مفسرین کی رائے ہے اور مختلف علماء کرام کی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو عبرتناک انجام تھا وہ ایک بجلی کی کڑک کے ساتھ جو تھا اسے موت کے منہ تک پہنچایا۔ تو یہ آج کا حضرت آدم اور ان کے دونوں بیٹوں کا یہ واقعہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔